السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ پینے کا زمانہ تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جسے جاننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سن کر چاہیے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ ہی فرشتے، اور نہ آسمان، اور نہ زمین، اور نہ سورج، اور نہ چاند، اور نہ جن، اور نہ انسان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی لی، پھر اسے جنت کی نہر تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں ڈبویا گیا اور آسمانوں میں اسے پھرایا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی جگمگاتی تھی، اور آپ کو بتایا گیا، اے آدم، یہ تمہاری اولاد سے ہوں گے اور تمام رسولوں کے سردار ہوں گے۔ جب حضرت حوا کے پیٹ میں شیش علیہ السلام آئے تو وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن مبارک سے دو بچے ہر حمل سے پیدا ہو رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منقسم ہونے سے بچانے کے لیے صرف شیش علیہ السلام ہی اکیلے پیدا ہوئے۔ پھر آپ کا نور ہمیشہ سے پاک ہستی کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو عبداللہ بن عبد المطلب سے چنا۔ اکثر اہل علم کا قول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال دنیا میں تشریف لائے جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو شہید کرنے کی مذموم حرکت کی اور وہ تباہ اور برباد ہوا۔ اس سال کو امول فیل کہتے ہیں، یعنی آپ اس واقعے کے 50 دن بعد تشریف لائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی اور دن پیر کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، آپ کو نبوت پیر کے دن عطا ہوئی۔ پیر کے دن مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ طیبہ میں پہنچے، پیر کے دن قریش کے نازع کو مٹانے کے لیے حجر اسود کو اپنی چادر مبارک میں رکھ کر سب قبائل کے سرداروں کو اٹھانے کے متعلق ارشاد فرمایا اور خود حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا۔ یہ بھی پیر کا دن تھا۔ مکہ شریف فتح فرمایا پیر کے دن۔ سورہ مائدہ کا آپ پر نزول پیر کے دن ہی ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، اور بہت سارے ایسے واقعے جو پیر کے دن ہوئے، یعنی پیر کے دن کی قسمت کھل گئی جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت ربیع الاول کے 12 تاریخ کو تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالات بہت ہی نازک تھی۔ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا قبضہ تھا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس نے قبضہ کر رکھا تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی سلطنت ملک عرب پر قبضہ نہ کر سکی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے عرب کے اخلاقی حالات نہایت ہی بدتر اور جاہلات پر تھے۔ لوگ بت پرستی کو جنم دے چکے تھے۔ لوگ بت پرستی کی لعنت میں انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کے تحفن پرست بنا دیا تھا۔ عرب کے لوگ ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادتیں کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال افعال بہت بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کو اغوا کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل نہ تھا جو یہ نہ کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔
لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو غم کے بادل سب چھٹ گئے، سارے بت منہ کے بل گر پڑے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور ان کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دن تک اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ عز و جل کے یاد میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب کے لوگ ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا کوئی سوکھا پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپائیں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور انہوں نے بازبان فصیح اعلان کیا، آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکل مدر میں جلوہ گار ہو گیا ہے جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جوہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے معزن کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز جمرود کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناپ بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے با حالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔
یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش ہو کر حرم کعبہ سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا دیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور حضرت عبد المطلب نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سبیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سبیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ سبیبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سبیبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔